أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت کیجیے۔ ومن اظلم ممن منع، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ مسجدوں میں اللہ کا نام یاد کیا جائے، اس سے منع کرتا ہے۔ وسعی فی خرابها، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، وہ لوگ ان کے لیے نہیں تھا یہ کہ اس میں داخل ہوتے مگر خوف کھاتے ہوئے۔ تو ایسے لوگ جو روکتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بڑی ذلت رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور روز قیامت بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں بتلائی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام ہجرت کے 6 سال جب آپ مدینہ پاک میں تشریف لے آئے، تو 6 سال کے اندر آپ علیہ السلام 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، تو یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 6 ہجری کو حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے تشریف لائے اور ساتھ 1500 جانثار صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو جب ان مشرکین کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ایک بڑی تعداد کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے راستہ روک لیا، حدیبیہ کے مقام سے آگے آپ کو نہیں آنے دیا۔ بہرحال بڑے مذاکرات ہوتے رہے، سفیر آتے جاتے رہے، معاملہ حل ہوتا رہا، لیکن بات نہ بنی۔ ان مشرکین نے صحابہ کرام کو اور حضور علیہ السلام کو عمرہ نہ کرنے دیا، تو آپ علیہ السلام بھی ایک مصلحت کے تحت واپس ہو گئے۔ پھر اگلے سال آپ نے سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ان مشرکین مکہ سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں مسجد میں آنے سے بھی روکتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کرنے دیتے، اللہ کا نام بھی نہیں لینے دیتے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس مسجد کو، خانہ کعبہ کو اجاڑنے میں، ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو پیچھے چونکہ مشرکین کا ذکر آیا، لہذا یہ تفسیر لینا بھی مناسب ہے۔ بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، تو مشرکین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو ان مشرکین مکہ نے عمرہ سے روکا تھا، اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑے ظالم ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بتلایا گیا اس آیت کا کہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تیتس بتایا گیا ہے، بعض روایات میں تیتاؤس بھی اس کا نام لکھا گیا ہے۔ تو اس تیتاؤس بادشاہ کے ساتھ عیسائیوں نے مل کر مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ تیتاؤس بادشاہ نے اور عیسائیوں نے جب مسجد اقصی پر قبضہ کیا، تو اس وقت یہودی جتنے وہاں نماز پڑھ رہے تھے سب کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تیتاؤس بادشاہ نے اور عیسائیوں نے جتنے بھی یہودی مذہب کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے سب کو انہوں نے قتل عام کیا، اور اسی طرح مسجد اقصی کے آس پاس جتنے بھی لوگ یہودی مذہب کے آباد تھے سب کو انہوں نے قتل کروا دیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا یہودیوں کو اتنی تعداد میں مارا تھا کہ اگر گھوڑا بھی اس کی گلیوں میں دوڑتا تو اپنے گھٹنوں سمیت خون میں دھنس جاتا تھا، یعنی اتنی تعداد میں انہوں نے یہودیوں کو مار ڈالا۔ تو اس وقت یہودیت یا عیسائیت یہ دونوں حق مذہب تھے، مسجد اقصی کی تعظیم کرتے تھے، اس میں نماز پڑھتے تھے۔ تو اوپر چونکہ یہاں عیسائیوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، وقالت النصارى لیست اليہود، اسی لیے یہ معنی لینا بھی ٹھیک ہے کہ دیکھیں عیسائیوں سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں نے مسجد اقصی میں آنے سے یہودیوں کو منع کیا تھا اور یہودیوں کو قتل عام کیا تھا۔ تو یہ یہودیوں کو مارنا، ان کو نہ آنے دینا، تو یہ جو عیسائی لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں۔
تو یہ معنی لینا بھی ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسائی لوگ تھے ان کو یہ بات یاد دلوائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے مسجد اقصی میں آنے سے یہودیوں کو روکا تھا اور قتل کیا تھا، تو مسجد اقصی میں آنے سے روک رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں میں آنے ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، اور صحابہ کرام کو جب عمرے سے روک دیا تو لوگ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے آتے تھے، خوف تھا کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، کہیں ہمیں پکڑ نہ لیا جائے۔ تو ایسا یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روک رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے، لہم فی الدنیا خزی، تو ان لوگوں کے لیے سزا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں ان کو رسوا کرے گا، یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور ان کے لیے ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ نے آخرت کے اندر تو بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدیں اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا ہے مفہوم خاص، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جنہوں نے بیت اللہ میں آنے سے منع کیا یا مسجد اقصی میں آنے سے یہودیوں کو منع کیا۔ تو اس آیت کے تحت عام مفہوم عام بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی عام نماز کے ٹائم بھی مسجد کا متولی ہے یا ذمہ دار ہے، کسی کو مسجد میں آنے سے روک دیتا ہے کہ آپ میری مسجد میں نہ آیا کریں، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، یا اور کوئی وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، صرف خود ہی نماز پڑھتا ہے اور کسی کو نہیں آنے دیتا، مسجد کو تالے لگائے رکھتا ہے، تو یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجد وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں وہ تو اللہ کا گھر ہیں، تو کسی کو مسجد میں آنے سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ البتہ یہاں سے بعض اہل بدعت یہ مفہوم لیتے ہیں ان یذکر فیہ اسمہ، کہ جو اللہ کا نام لینے سے روکے بڑا ظالم ہے۔ تو بعض اہل بدعت اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسجد میں ذکر بالجہر کیا جائے، اونچی آواز میں اللہ کا نام لیا جائے، اونچی آواز میں مل کر کلمہ پڑھا جائے یا ذکر کیا جائے، اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں، لیکن یہ مفہوم ہرگز یہاں سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر کرنا اور ایک ہے مسجد میں شور مچانا۔ ذکر کرنے سے تو کوئی آدمی بھی یقیناً منع نہیں کرے گا، البتہ یہ جو اجتماعی طور پر شور کرتے ہیں جس سے دوسرے نمازیوں کی نماز خراب ہوتی ہے، اور اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت خراب ہو، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، ذکر سے منع نہیں ہے، لیکن مسجد میں کوئی ایسا کام کرنا اجتماعی طور پہ یا اکیلے طور پہ جس سے مسجد کی بے ادبی ہو، بے حرمتی ہو اور دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہو، یا کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت میں خلل واقع ہو، تو اس طور پر مل جل کا ذکر کرنا اونچی آواز میں یہ منع ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر رفع الصوت، آواز بلند کرنا، ولو بالذکر، اگرچہ ذکر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، حرام یہ حرام ہے۔ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ ہر بندہ خاموشی کے ساتھ آئے، اپنی عبادت کرے، دل کے اندر ذکر کرے، جو اس نے معمولات کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہیں، تو وہ آہستہ آواز میں اپنے معمولات کرے۔ یہ نہ ہو کہ بس ایک ہی بندہ ذکر کر رہا ہو اور باقیوں کی نماز اور ذکر تلاوت ان میں خلل واقع ہو رہا ہو۔ تو شور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بات کھڑی ہو، جیسا کہ پہلی رکعت بسا اوقات جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو دوڑنے سے منع کیا کہ پہلی رکعت میں تم بھاگتے ہوئے نہ ہو، حتیٰ کہ تمہارا سانس بھی پھولا ہوا ہو، دوڑ دوڑ کر آؤ۔ اس کی ایک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ جو آدمی بھاگ کر آئے گا اس کا سانس پھولا ہوا ہے، جب نماز کے اندر آئے گا تو اس کی بڑی عجیب کیفیت ہوگی، جو خشوع خضوع ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ دوڑ کر اگر آئے گا تو دوسروں کی نماز خراب ہوگی۔ اب دیکھنے میں بسا اوقات آتا ہے کہ اگر پہلی رکعت چھوٹنے کا خطرہ ہے تو بہت سارے لوگ جو وضو خانے پر بیٹھتے ہیں وہ دوڑ لگاتے ہیں، سپیڈ لگاتے ہیں، تو اتنا ان کے دوڑنے کا شور ہوتا ہے کہ نہ امام صاحب کی تلاوت سمجھ میں آتی ہے اور نمازیوں کو الٹا اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوڑنے سے بھی ممانعت اسی وجہ سے ہے کہ دوسروں کی نماز نہ خراب ہو، دوسروں کی نماز میں خلل نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ آہستہ آہستہ ہو، جتنی نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو رکعتیں تم سے چھوٹ جائیں ان کو بعد میں قضا کر لو۔ تو دوڑنے کا حکم تو نہیں ہے، بلکہ دوڑنے سے تو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں، ایک تو نماز کے اوقات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر جو نماز کے ٹائم نہیں ہے تو مسجد کے سامان کی حفاظت کی خاطر اگر مسجد کو تالا لگا دیا جائے تو یہ اس ظلم میں نہیں آتا، یہ تو بلکہ مساجد کی اشیاء کا تحفظ ہے۔ اس لیے کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، فتنے کے دور ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں عام ہیں، لوگ مسجدوں کے پنکھے بھی کھول جاتے ہیں،
نعوذ باللہ یہ بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ایک جگہ میں تو ایک نشئی بھنگی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے مسجد کے پنکھے کھولے اور قرآن مجید کو نیچے رکھ کر نعوذ باللہ ان کے اوپر چڑھ گئے اور قرآن پر چڑھ کر مسجد کے پنکھے کھولے۔ جب یہ حالات ہیں تو پھر تالے ہی لگانے پڑیں گے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو آدمی مسجد کو نماز کے علاوہ اوقات میں بند رکھتا ہے تو یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ یہ تو الٹا نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کا انتظام ہے، یہ نماز کو اقامت الصلاۃ کے زمرے میں آتا ہے کہ جو آپ مسجد کے نظام کو بہتر کرتے ہیں، نماز کے علاوہ اوقات میں بند رکھتے ہیں، تو اس کو بھی ظالم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جو بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں تو آتا ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، کیونکہ یہ ہمارے جو بچے ہیں اگر ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا جائے تو کل کو یہی ہماری نسل، انہوں نے مساجد کا نظام سنبھالنا ہے، انہوں نے ہی بڑے ہو کر نمازیں پڑھنی ہے۔ جب بچپن میں ان کی عادت بنے گی تو پھر بڑے ہو کر یہ بچے نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کو مسجدوں میں نہ لایا جائے، اور یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، اگر بچہ ابے کو نہیں دیکھے گا نماز پڑھتے ہوئے یا جماعت کو نہیں دیکھے گا تو اس کے دل میں اس کا انس اور محبت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے جو بچے سمجھدار ہیں ان کو مسجدوں میں بلکہ لانا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتے ہیں جو صفیں بنانے کے درجات ہیں کہ جب جماعت قائم ہو تو صفیں کس طرح بنانی ہے، تو سب سے پہلی صف جو ہے مردوں کی ہونی چاہیے، مردوں کے پیچھے پھر بچے ہوں، تو بچوں کی باقاعدہ صف ہوتی تھی، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو پکڑ کر لاؤ اور ان کو مارو۔ البتہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جن کو تمیز نہیں ہوتی، جن کو شعور نہیں ہوتا، 2.5-3 سال کے بچے جو سمجھنے سے بھی نہیں سمجھتے، مساجد میں آ کے دوڑتے رہتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں فقہاء نے منع کیا ہے کہ ایسے بچوں کو نہ لایا جائے تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو، یا ایسے بچے جو مساجد میں پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے خطرہ ہے کہ وہ پیشاب کر دے گا یا روکنے سے نہیں رکے گا، تو ایسے بچوں کو نماز میں نہیں لانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ شرارتیں کرے گا، بعض بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ پکے شرارتی ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہر وقت شرارتیں ہی کرتا ہے تو اس طرح کے بچے کو بھی اگر منع کر دیا جائے کہ یہ مسجد میں نہ آئے تو یہ بھی ظلم نہیں ہے، بلکہ مصنف عبد الرزاق میں تو واضح طور پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبوا مساجدکم مجانینکم، کہ اپنی مسجدوں میں ان پاگل اور دیوانے لوگوں کو نہ آنے دو۔ اگر کوئی مجنون قسم کا آدمی ہے، دیوانہ قسم کا ہے، تو اس کو مسجد میں نہ آنے دو، اس لیے کہ وہ مسجد میں پیشاب کر دے گا، کبھی الٹی پلٹی حرکتیں کرے گا، دوسروں کی نماز بھی خراب کرے گا۔ اور اس میں سبیانکم کا لفظ بھی آتا ہے، جنبوا مساجدکم سبیانکم، کہ چھوٹے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو۔ تو چھوٹے بچوں سے مراد وہی بچے ہیں جن کو تمیز نہیں ہوتی، جن کو شعور نہیں ہوتا، جو سمجھنے سے نہیں سمجھتے، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہم کیا حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بچوں کو روکنا یہ بھی کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اقامت صلاۃ ہے، دوسروں کو سکون پہنچانا ہے، نمازیوں کو راحت پہنچانا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی علماء کرام نے مسائل ذکر کیے ہیں کہ مسجد کے آداب ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور نماز کے لیے آتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے نمازیوں کو نفرت ہو، جس سے نمازی کم ہوں۔ مثلا اگر کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے تو وہ قریب والے شور مچاتے ہیں، اونچی آواز میں موسیقی چلا دیتے ہیں، اونچی آواز میں بے شک وہ نعتیں ہی چلا دیں یا اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت لگا دیں۔ اب نمازی بیچارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کانوں پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، انہوں نے شور اتنا ہوتا ہے کوئی تلاوت ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور نہ ہی وہاں سکون سے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا، تو آتے ہی اس نے یہ دعا شروع کر دی، اللہم ارحم محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور میرے اوپر بھی رحم فرما، ولا ترحم معنا احد، ہمارے علاوہ اور کسی پر رحم نہ کروا۔ تو یہ دعا کر دی کہ محمد پر رحم کر، میرے اوپر رحم کر، اور اس کے علاوہ اور کسی پر رحم نہ کر۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو سمجھا رہے تھے کہ حجرت واسعا، کہ ایک وسیع چیز کو آپ نے روک دیا ہے، اس کو تنگ کر دی ہے۔ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، اللہ تو ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر رحم کریے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے۔ تو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو وہ صحابی ایک سادہ قسم کے آدمی تھے، تو اس نے مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کر دیا۔ تو اب حضور علیہ السلام صحابہ کرام بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے کہ دیکھو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ اس کو نہ روکو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس لیے کہ اگر آدمی کو پیشاب جو ہے بڑی شدت کے ساتھ آ رہا اور اس کو روک دیا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو رحمت والے نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک انسان کو اس کا پیشاب روک کر تکلیف پہنچائی جائے، اور حکم دیا بعد میں کہ مسجد کو دھو دیں۔
اور اس صحابی کو بلوایا اور ان کو فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ ذکر کرنے کے لیے ہیں، یہ نماز کے لیے ہیں، یہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طرح مسجد میں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا یا پاگل اور دیوانہ قسم کے لوگوں کا آنا مسجد میں، یا مسجد کے اندر تھوکنا یا کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے دوسروں کو گھن آئے، اسی طرح جو لوگ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا مزدوری والے پیشے سے تعلق ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو نہا دھو کر آئیں، اپنا پسینہ دور کر کے آئیں، کوئی ایسی چیز بھی نہ کھا کر آئیں جس سے منہ میں بدبو ہو، دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ اب 8-10 مزدور آ جائیں جو مزدوری کر رہے ہیں، سب کے جسم میں بدبو ہو اور پسینہ ہو، تو مسجد کے اندر ایک عجیب سی گھن آتی ہے، لوگوں کو نماز سے نفرت ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا، صاف ستھرے ہو کر آؤ اور خوشبو لگا کر آؤ، اور کوئی ایسی چیز کھا کر نہ آؤ جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، جیسا کہ پیاز، کچا تھوم، لہسن، اس کی بات پہلے بھی تذکرہ ہوا۔ تو اسی طرح مسجد میں شور مچانا، بلا وجہ دنیاوی باتیں کرنا، یہ بھی منع ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی شور مچاتا ہے یا کوئی دنیا کی بات کرتا ہے، بے فائدہ بات کرتا ہے، تو ایک فرشتہ سب سے پہلے اس کو آ کر کہتا ہے یا ولی اللہ اسکت، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ لیکن جب وہ خاموش نہیں ہوتا، پھر دوبارہ کوئی بات کر دیتا ہے، تو پھر فرشتہ آتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یا عدو اللہ اسکت، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ اگر بندہ پھر بھی چپ نہ ہو، تیسری مرتبہ پھر بھی بے فائدہ فضول باتوں میں لگا رہے، تو تیسری مرتبہ فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے لعنت اللہ علیک اسکت، خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر، خاموش ہو جا۔ بہرحال جی، مساجد یہ اسلام کا شعار ہے، یہ نماز کی جگہ ہیں، ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔